تو شکر گزاری اور ناشکری پہ میں ایک چھوٹی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, اور میں اس کے لیے شکریہ ادا کروں گا شان متی صاحب کا, گو آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ سٹوری وہ میری زندگی میں لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صاحب ملے, بہت زیادہ امیر تھے, بڑے اچھے کھیت تھے ان کے, بکریاں, بھیڑ مویشی سب کچھ عام تھا, رزق میں برکت تھی. انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے بتایا میں کوہ طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا کہ مجھے اتنا عطا کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کا عبادت ہی پراپر نہیں کر پاتا, تو مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں اللہ کی پراپر طریقے سے اور صحیح طریقے سے عبادت کر پاؤں. نیکسٹ جب جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو نیکسٹ ایک صاحب جن کا حالت بہت بری ہوتی ہے, ایک لنگی پہنی ہوتی ہے اور مٹی وغیرہ سے ہاتھ وغیرہ اس کے بھرے ہوتے ہیں اور چہرہ بھی بھرا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام, اے اللہ سے بات کرنے والے نبی, کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں. تو اس شخص نے جو غربت میں تھا کہا کہ اللہ سے کہنا کہ کچھ مجھے بھی عطا کر دے, کچھ مجھے بھی دے, مجھے بھی کوئی ایسا چیز بتائے کہ مجھے بھی کچھ عطا ہو جائے. تو آپ نے وعدہ کر لیا اور چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. جب دونوں سوال کیے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو پہلا بندہ تھا اس کو اسی لیے عطا کیا گیا کہ وہ میرا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے. کہنا کہ میری ناشکری کرے تو اس کے پاس رزق کی کمی ہو جائے گی. دوسرا بندے کے لیے کہ وہ میری بڑی ناشکری کرتا ہے, اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرے تاکہ میں اس کے رزق میں برکت ڈالوں. تو یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ لا آف نیچر میں شکر گزاری کا بڑا اہم مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے. پہلے وہ غریب انسان جس کی حالت بری تھی اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام کیا بنا؟ کیا جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ تو اس نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ناشکری کرتے ہو, آپ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ آپ کو اور نوازے گا. اس بندے نے کہا میں کس چیز کا کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں, مجھے اس نے دیا ہی کیا ہے. اسی وقت آندھی چلی اور اس کے پاس جو لنگی تھی وہ بھی اڑ کے چلی گئی. دوسرے بندے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے اس کو کہنا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے کیونکہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے, اسی لیے میں نے اسے عطا کیا ہوا ہے. اسے کہنا کہ میری ناشکری کرے تاکہ میں اس کا رزق کم کر دوں. اس نے کہا میں کیسے اس ذات کی ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہوا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا رزق اور بڑھا دیا. اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے کے لائق ہیں. ایک پہلی بات کہ شکر گزاری ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحمدللہ کہنا یہ شکر گزاری؟ یہ زبان کی شکر گزاری تو ہم بول سکتے ہیں, دل کی شکر گزاری اور ہوتی ہے. ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں شکر گزاری. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ابیلٹی دی ہوئی ہے اس کا استعمال اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی دین ہے, اس کا استعمال شکر گزاری ہے. سپوز کریں ایک بندے کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں لیکن وہ کمیونیکیشن سکلز کو یوٹیلائز نہیں کرتا تو یہ ناشکری ہے. آپ دیکھیں گے وہ جب اپنی کمیونیکیشن سکلز کو یوٹیلائز نہیں کرتا تو اس ناشکری کی وجہ سے اس کی کمیونیکیشن سکلز میں کمی آتی جاتی ہے. حضرت حازم رحمۃ اللہ بڑے مشہور عالم ہیں گزرے, ان سے پوچھا گیا کہ شکر گزاری ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا, جسم میں جو حصے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا, یہ شکر گزاری ہے. تو انہوں نے
جو صاحب پوچھ رہے تھے وہ بھی عالم تھے, انہوں نے کہا کہ آنکھوں کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کا عیب دیکھ کے اس کو چھپانا آنکھوں کی شکر گزاری.